یا ایھا الناس، اے لوگوں، ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، فاستمعوا لہ، پس تم غور سے سنو، ان الذین تدعون من دون اللہ، وہ جنہیں اللہ کے سوا تم پوجتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ سارے بت مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ وہ سب جمع ہو جائیں تو جو بے جان بت ہیں وہ مکھی تک پیدا نہیں کر سکتے، وہ خدا اور الہ اور معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ خیر یہ تو بتوں کا ذکر ہے، دنیا کے سارے انسان مل جائیں، دنیا کے سارے سائنسدان مل جائیں تو جہاز تو بنا سکتے ہیں، ایٹم بم تو بنا سکتے ہیں، لیکن مکھی کو وہ بنا نہیں سکتے۔ مکھی اور جانور اللہ تعالیٰ کی وہ تخلیق ہے کہ سب اسی نظام کے تابع ہیں، کوئی ایسا نہیں کہ ہم پر اور یہ چیزیں جو ہیں خود ایجاد کریں اور ایک مکھی بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی مکھی میں وہ طاقت دی ہے کہ اسے اپنے تمام معاملات کی سمجھ ہے، وہ جس چیز پر بیٹھنا چاہتی ہے بیٹھتی ہے، اٹھنے والے ہاتھوں کو دیکھ کر اڑ بھی جاتی ہے، بلکہ اس کی آنکھ کے بارے میں آپ سائنسی تحقیق تو پڑھیں کہ اس کی آنکھ صرف آگے کی طرف نہیں دیکھتی، چاروں طرف دیکھتی ہے۔ چھوٹی سی مکھی اور اس کی آنکھ کتنی چھوٹی ہوگی، تو سائنسدان یہ تو بیان کرتے ہیں لیکن یہ بیان نہیں کرتے کہ اس مکھی میں طاقت و قدرت پیدا کرنے والا اللہ تعالی ہے۔ تو وہ اللہ کی قدرت و طاقت پر ایمان لائیں۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان بتوں سے کسی چیز کو چھین لے، وہ مٹھائی اور اس طرح کی چیزیں بتوں کے منہ پر ملا کرتے تھے، پھر ان کے منہ پر مکھیاں بیٹھ جاتی ہیں، تو مکھی اگر کوئی ذرہ لے کر جائے، لا یستنقذوہ منہ، یہ بت اس ذرے کو واپس نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، طالب اور مطلوب دونوں بڑے کمزور ہیں، یعنی طالب سے مراد بت پرست ہے، مشرک ہے، اور مطلوب سے مراد بت ہے، تو یہ بت بھی کچھ نہیں کر سکتا، بے جان پتھر ہے، اور یہ پجاری جو ہیں یہ بھی پوجا کر کے اپنے آپ کو جہنم میں ڈال رہے ہیں۔ ما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کے مقام اور اللہ کی شان کو نہ سمجھا، اللہ کی قدر نہ جانی جیسے کہ انہیں جاننی چاہیے۔ بعض مشرکین بتوں کی جو شکلیں بناتے ہیں، ان سے جب پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شکل میں ہوگا، تو انہوں نے اللہ کی شان کو نہ جانا۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ ضرور قوی ہے، غالب ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے اور لوگوں میں سے رسولوں کو منتخب فرماتا ہے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ فرشتے بھی رسول ہوتے ہیں بعض، اور بعض انسان بھی رسول ہیں، اور جو فرشتے رسول ہیں وہ نبیوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ آگے اور پیچھے سب کو جاننے والا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جائیں گے، سب کچھ اللہ ہی کے اختیار میں ہے، جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والوں رکوع کرو سجدہ کرو۔ علماء احناف کے نزدیک یہ قاعدہ ہے کہ جب سجدے کے ساتھ رکوع کا ذکر ہو تو اس سے سجدہ تلاوت مراد نہیں ہے بلکہ نماز مراد ہے، تو ہمارے نزدیک اس آیت سے مراد یہ کہ نماز پڑھو، لیکن جو شافعی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اس آیت کریمہ کو سن کر سجدہ کریں۔ امام شافعی کے نزدیک یہ آیت سجدہ ہے۔ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور تم نیکی کرو۔ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کی راہ میں وہ کوشش کرو جو کوشش کرنے کا حق ہے، یعنی اپنی صلاحیتیں اللہ کی راہ میں لگا دو۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، وہ اللہ ہے جس نے تمہیں چن لیا۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ،
اور دین میں تمہارے لیے کوئی مشکل نہ رکھی. دین پر چلنا آسان ہے. اگر ہمیں مشکل لگتا ہے تو یہ ہمارے نفس کا قصور ہے. ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے والد ابراہیم کا دین. ہوا سماکم المسلمین، وہ اللہ جس نے تمہارا نام مسلم رکھا. مسلم کے معنی ہے اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا، فرما بردار. من قبل، اس سے پہلے بھی تم مسلم ہو. وفی ھذا، اور اس قرآن میں بھی مسلم ہو. یعنی تمام انبیاء نے اسلام ہی کی دعوت دی. لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ یہ رسول تم پر گواہ ہو جائیں. کل بروز قیامت یہ تمہاری گواہی دیں گے. وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم لوگوں پر گواہ بنا دیے جاؤ گے. تم لوگوں پر گواہ بنو گے. ہماری امت کے نیک لوگ کل بروز قیامت گواہی کے مقام پر فائز ہوں گے. ان کا مقام و مرتبہ بیان کیا جائے گا. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، آخر میں فرمایا نماز قائم رکھو. وَآتُوا الزَّكَاةَ، و زکوٰۃ ادا کرو. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کے دین کو مضبوط تھام کے رکھو. ہوا مولاکم، وہ اللہ تمہارا مددگار ہے، مولا ہے. فنعم المولا، پس وہی سب سے اچھا مولا ہے. ونعم النصیر، اور وہی سب سے اچھا مددگار ہے. رب العالمین سورہ حج کی 17 پارے کی ساری برکتیں ہمیں عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت میں غیب سے ہماری مدد فرمائے. یا ایھا الناس، اے لوگوں، ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جاتی ہے. فاستمعوا له، پس تم غور سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ، وہ جنہیں اللہ کے سوا تم پوجتے ہو. لن يخلقوا ذبابا،